السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں توحید کی 3 اقسام پڑھی تھیں، اور توحید ربوبیت الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور توحید اسماء و صفات میں ہم نے کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی، اور مختلف اصطلاحات ہم نے توحید اسماء و صفات میں پڑھی تھی کہ توحید اسماء و صفات پر ایمان کس طرح لایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کا لاسٹ ٹائم ہم نے یہ سوال دیکھا تھا پیج نمبر 14 پہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو عام عقیدہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں اپنی ذات کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن عرش پر بلند ہے اور مستوی ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ، آپ کسی بھی عام بندے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے علیحدہ ہے، مباین ہے، علیحدہ ہے، سپریٹ ہے، اپنی مخلوق میں نہیں ہے بلکہ اپنے مخلوق سے جدا ہے۔ اور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ پھر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ ہم نے میرے خیال میں ہم نے شاید معیت کا معنی بھی دیکھا تھا کہ ساتھ ہونا یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ ہونے کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی اس کے ساتھ ہے، بذات خود اس کے ساتھ موجود ہے، نہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور معیت کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ یہ کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بذات خود میں اس شخص کے ساتھ موجود ہوں گا، بلکہ میری مدد اور میری نصرت، یعنی میرے پیچھے اس کا ہاتھ، اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو معیت، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہمارے ساتھ ہے، بلکہ وہ علم اور قدرت اور نصرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کا علم ہمارے ساتھ ہے، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس کی قدرت نہ ہو، جہاں پہ اس کا علم نہ ہو۔ تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہر جگہ ہے، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات نے ہر جگہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ معنی جو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وہ یہی معنی ہے۔ اب دیکھیں آگے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیکھنے، سننے اور علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری جملہ حرکات و سکنات اس کے سامنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا لا تخافا، تم دونوں نہیں ڈرو، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام تم دونوں نہیں ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیسے ساتھ ہوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہیں اپنی معیت کا مخلوق کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہاں پہ آگے اس معیت، اس مع کا معنی بھی بتا دیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ بتایا کہ اے موسیٰ اور ہارون میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، یعنی سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔
کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود ماننا یہ پینتھیزم کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، بذات خود فزیکلی ایگزسٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ. تو اس سے بہت ساری نقائص اور قباحتیں اور فساد لازم آتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں تو اس سے بہت سارا فساد لازم آتا ہے. کیونکہ دیکھیں علو، بلندی یہ صفت ہے اور صفت کمال ہے، یعنی یہ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ پرفیکٹ ہے. یعنی ہر انسان صفت علو، بلندی کی صفت کو ہمیشہ پسند کرتا ہے اور اسی کی طرف راغب ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانیں گے تو ہر جگہ میں کوئی جگہ اوپر بھی ہوتی ہے، کوئی جگہ نیچے بھی ہوتی ہیں. تو جب اوپر اور نیچے ہر جگہ، اسفل اور اعلیٰ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اسفل یعنی نیچے ہونا بھی لازم آئے گا، جو کہ صفت نقص ہے، صفت کمال نہیں ہے. اور اسی طرح ہر جگہ میں بعض جگہیں اچھی ہوتی ہیں، بعض جگہیں گندی ہوتی ہیں اور ناپاک ہوتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانیں گے فزیکلی ایگزسٹنٹ، تو پھر نعوذ باللہ گندی جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا وجود لازم آئے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو، بلندی کی صفت ہی ہے، جیسے کہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہے. یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ کچھ صوفیزم بھی ہیں اور کچھ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ فلاسفہ یعنی فلاسفرز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کرتے ہیں. کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو فلسفی ہے جس کو وہ عقلیات کا نام دیتے ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ماننا یہ ان کی فلسفی کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن کی ان آیات کی تعویل کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں. اسی طرح ایک گروہ ہے صوفیزم. صوفیز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں، جسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر طے کرتا ہے تو کچھ لیولز کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لیولز ہوتے ہیں تقویٰ کے جس کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے اندر حلول کرتا ہے، نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے اندر آ جاتا ہے اور اسی طرح وہ سب اللہ بن جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اس طرح کی یہ جو عقائد ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ کفر کا عقیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسب کرتے ہیں. اور یہ جو میں عقیدہ یہ جو صوفیز کا عقیدہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ ابن عربی ایک شخص گزرا ہے، اس کا یہ عقیدہ تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ ہر چیز اللہ ہے، ایوری تھنگ از اللہ، تو اگر شیطان کے آگے بھی سجدہ کر دے یا بت کے آگے بھی سجدہ کر دے تو پھر یہ کفر نہیں بلکہ توحید ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از اللہ. اور یہ ابن عربی وہ شخص ہے کہ جس کو ہماری قوم مزے سے ایک ڈرامہ سیریز میں دیکھتی ہے، ارطغرل میں ایک شخصیت ہے ابن عربی کے نام سے. ابن عربی کے نام سے ایک شخصیت ہیں جو کہ میں نے بہرحال سیریز دیکھی نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ ابن عربی سے جو ہے وہ ارطغرل مدد طلب کرتا ہے، استغاثہ طلب کرتا ہے، اور ابن عربی ان کا کوئی استاد یا شیخ ہوتا ہے. تو یہ وہ ابن عربی ہے، یعنی جس ابن عربی کی میں بات کر رہا ہوں جو وحدت الوجود کا ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ فزیکلی ایگزسٹنٹ ماننے کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ وہ ابن عربی ہے جو کہ ارطغرل میں ہے. آگے چلتے ہیں. تو اور رسول اللہ صلی اللہ، پیج نمبر 15 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کرنے پر صحابہ کرام سے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم،
اپنی جانوں پہ تھوڑا سا نرمی والا معاملہ کرو. انکم تدعونہ سمیعا قریبا، بے شک تم پکار رہے ہو اس ذات کو جو سمیعا خوب سننے والی ہے، قریباً اور قریب ہے، وہو معکم اور وہ ذات تمہارے ساتھ ہے. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ذات تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے ساتھ ہے اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حدیث میں فرما دی. یعنی تمہارے ساتھ کیسے ہے؟ تمہیں سن رہا ہے اور تمہارے قریب ہے. ہو یہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے، اور جب بھی کوئی چڑھائی آتی تو اللہ اکبر، اور جب بھی کوئی یعنی کوئی ڈاؤن ورڈ سلوپ آتا ہے یا نیچا کوئی سلوپ آتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اذکار جو ہے وہ بلند آواز سے کر رہے تھے، بہت بلند آواز سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقار اور نرمی اور شائستگی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو کہ قریب اور سمیع ہے، تمہیں سن رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی سماعت ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو وہ سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا تم کوئی بہت دور کی ذات کو بہت ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر مستوی ہے تو اس کو سنائی نعوذ باللہ کم دے رہا ہے، نہیں، اس کے لیے قریب اور بعید دونوں برابر ہیں، ہر چیز وہ سنتا ہے. اسی طرح ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ اتنی زور زور سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے جب ہم سنتے ہیں تو کہ وہ اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں. عجیب، یہاں پہ بعض حضرات ایسی دعائیں کر رہے ایسے اس لہجے میں اور چیخ چیخ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سکھایا کہ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے تو شائستگی، وقار اور بردباری ہونی چاہیے. اور کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو، تو دیکھو تو صحیح کس ذات کے آگے تم کس ذات کے بارے میں تم کلام کر رہے ہو. تو لہٰذا چیخنا چلانا یہ کوئی دعاؤں کے آداب میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ذکر کے آداب میں سے. اب دیکھیں عقیدہ توحید کے کیا فائدے ہیں. یہ سوال ہے عقیدہ توحید کے کیا فائدے ہیں. جواب، اس کے مندرجہ ذیل فائدے ہیں. پہلے ہم آیت کو دیکھتے ہیں پھر ہم فائدوں پہ آتے ہیں. آیت یہاں پہ یہ ذکر کی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو مکس اپ نہیں کیا، تو وہ کون ہوں گے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا اجر ہے؟ لہم الامن، ان کے لیے امن اور سلامتی ہے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی، دیکھیں ظلم جو ہے، ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا. وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے، جو اس کی جگہ ہے، جو اس کی جگہ ہونی چاہیے، جو اس کا رائٹ ہے کہ جہاں وہ رکھی جائے، اس جگہ سے ہٹا دینا یا اس جگہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. جو کسی کا حق ہے اگر اس کو حق نہ دیا جائے تو ظلم ہے. یا جو کہیں چیز ہونی چاہیے، جو بات کہیں ہونی چاہیے اور میں وہ نہ وہاں پہ نہ کہوں تو یہ ظلم ہے. تو البتہ کوئی بھی چیز جنرل ہے، کوئی بھی چیز جس جگہ ہونی چاہیے اس جگہ نہ ہو تو یہ ظلم ہے. اور اس ڈیفینیشن میں گناہ، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہمارا الہ ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا ہر گناہ ظلم ہے، ہر غلط چیز ظلم ہے، ہر گناہ بھی ظلم ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے
دیکھیں آیت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا. اور ظلم میں نے بھی بتایا کہ ظلم کی ڈیفینیشن میں گناہ بھی آ جاتے ہیں، گناہ بھی آتا ہے، شرک بھی آتا ہے، کفر بھی آتا ہے، ہر غلط چیز، ہر بری چیز ظلم کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے. تو جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون شخص ہے کہ جو ایمان تو لاتا ہے لیکن اس سے گناہ نہ ہو. کیونکہ یہاں اس آیت میں کہ وہ شخص جو اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتا، اور ظلم کی ڈیفینیشن میں گناہ بھی ہے، تو وہ شخص جو اپنے ایمان میں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ گناہ نہیں کرتا. تو صحابہ نے کہا کہ ہر شخص سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہر شخص سے گناہ تو ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا مطلب یہ کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی گناہوں کو مکس اپ کر لیتا ہے تو ان کے لیے پھر سلامتی نہیں ہوگی، ان کے لیے سلامتی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ گمراہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے گناہوں سے پاک کون ہے؟ ہم میں سے گناہوں سے پاک کون ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. تو ہر ابن آدم خطا کار ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کم درجے کا مومن ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس آیت کا معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے. کیا تم نے سورہ لقمان میں وہ آیت نہیں پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. کیونکہ توحید اللہ کا حق تھا اور ہم نے عبادت اللہ کا حق تھا، اور ہم نے عبادت جو اس کا حق تھا ہم نے کہیں اور جگہ رکھ دی، یعنی غیر اللہ کے لیے رکھ دی. تو شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں معنی ظلم سے شرک ہے، یعنی معنی یہ ہوا اس آیت کے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مکس اپ نہیں کیا، تو ان کے لیے سلامتی ہے اور امن ہے، اور ان کے لیے، اور وہی ہے ہدایت یافتہ. تو ایمان کے ساتھ شرک کو ملانے سے یہاں پہ اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ نے یہاں پہ، حالانکہ صحابہ لغت عرب کو اور اس کانٹیکس کو، جس کانٹیکس میں وہی اترتی تھی، وہی نازل ہوتی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لغت عرب اور اس سیاق اور کانٹیکس کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. لیکن یہاں پہ وہ اس کا میننگ اپنے عقل سے سمجھنے میں، یعنی اپنی لغت اور اپنے فہم سے سمجھنے میں یہاں پہ صحابہ نے غلطی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً تنبیہ کی. لہٰذا قرآن صرف اپنے فہم سے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے سمجھا جائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھا، کیونکہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لی. تو یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہر دور کے حساب سے انٹرپریٹ کیا جائے گا، قرآن کو ہر دور کے حساب سے تفسیر کی جائے گی، کیونکہ زمانہ بدلتا ہے اور قرآن ایسی چیز ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے کہ قرآن ہر زمانے کے اعتبار سے فٹ ہوتا ہے، لیکن کیا یہ بات کہ قرآن ہر زمانے کے اعتبار سے اس کی تفسیر علیحدہ ہونی چاہیے؟ کیا قرآن کی تفسیر ہر زمانے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے علیحدہ ہونی چاہیے؟ تو پھر تو یہ سوسائٹی، کلچر اور زمانے کا قرآن کھیل بن جائے گا، اور ہر شخص جیسے وہ چاہے گا ایسے ہی قرآن کو سمجھے گا. تو بہت سے لوگ آج کل کے دور میں قرآن کو اپنے مطابق اور اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث ہے اور جو تفسیر جو کہ سلف نے اور جو صحابہ سے مروی ہے وہ اس دور کی تھی بھائی، اس دور کی نہیں ہے. اس دور میں وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہو سکتی، وہ اس دور کا کلچر تھا. مثال کے طور پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ذکر کیا ہے قرآن میں، تو وہاں پہ احادیث بھی مفسرین نے لکھی ہیں کہ فطرت میں سے داڑھی چھوڑنا ہے، فطرت ناخن کاٹنا ہے، فطرت اللہ تعالیٰ کی خلق کو بدلنا نہیں ہے، یعنی آئی بروز ہیں اور
اسی طرح اس آئی بروز کو جو ہے وہ ویکس کروانا وغیرہ، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کریشن کو تبدیل کرنے میں، تو یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی کہ یہ ساری چیزیں فطرت سے ہیں. تو اب آج کل کے مفسرین، سو کالڈ مفسرین آ کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح یا تفسیر اس دور کے حساب سے کی ہے. تو اس دور میں چونکہ سب ڈاریاں رکھتے تھے، اس دور میں کافر بھی ڈاری رکھتا تھا، کافر ابو لہب کی بھی ڈاری ہوتی تھی، تو مشرک بھی ڈاری رکھتا تھا اس دور میں، کیونکہ ڈاری جو ہے ایک انسان کی خوبصورتی سے ظاہر ہوتی ہے، اور ایک پتہ چلتا ہے، ایک ڈفرینشیٹ کرتا ہے ایک آدمی اور عورت میں، اور ایک فطرت تھی. اگرچہ یہ اب فطرت تبدیل ہو گئی ہے اور لوگوں کو شیوڈ بندہ جو ہے وہ زیادہ پسند، خوبصورت لگتا ہے اور زیادہ ہینڈسم لگتا ہے. یہ انسان کی فطرت تبدیل ہو گئی، لیکن اصلاً انسان کی جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی رکھنا، منہ کے بال جو ہے وہ اگانا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دور کا کلچر تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس دور کے حساب سے یہ آیت کی تفسیر کی ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، داڑیاں رکھو. لیکن آج کے دور میں کلچر ڈیفرنٹ ہے، آج کے دور میں اتنی داڑھی نہیں رکھی جاتی، تو لہٰذا اس دور کی تفسیر اس کلچر کے حساب سے، آج کے دور کی تفسیر آج کے کلچر کے حساب سے. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کیا ہے کہ انسان داڑھی کاٹ دے آج کے دور کے حساب سے. اسی طرح میوزک کو وہ حلال قرار دے دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں. تو وہ یہ اپنے فہم اور اپنے زمانے کے اعتبار سے تفاسیر کو سمجھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان لائیں جس طرح سے صحابہ ایمان لائے تھے، یعنی قرآن حدیث کو اس طرح سے سمجھے جس طرح سے صحابہ نے سمجھا، فقط اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو صحابہ جیسا ایمان ریکوائرڈ ہے، فرض ہے. صحابہ نے حدیث کو کس طرح سمجھا، صحابہ نے قرآن کو کس طرح سے سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کس طرح سے ایکسپلین کیا، وہی طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے، اور باقی جتنے طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں. میں 3-4 سوال لوں گا صرف، پھر انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، فزیکل اپیرنس نہیں، ایگزسٹنس، میں نے ایگزسٹنس کا ورڈ استعمال کیا ہے، یعنی فزیکلی موجود ہونا. فزیکلی ایگزسٹنس کے اعتبار سے نہیں، مگر وہ سب کچھ جانتا ہے. کیا اس اعتبار سے کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، فزیکل، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد علیم سے کیا مراد ہے؟ علیم سے مراد خوب علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہنا غلط ہے. جی ہاں، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اس سے یہ شبہ آ سکتا ہے، اور یہ واقعی چونکہ واقعی یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا پینتھیزم، وحدت الوجود، یہ واقعی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ موجود ہے. تو لہٰذا ہم یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم وغیرہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ سوال ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر، کیا یہ کہنا حاضر ناظر، جب حاضر ناظر بھی کہتے ہیں تو ہم مراد یہ نہیں ہوتی حاضر یہاں موجود ہے، نہیں. حاضر یعنی کہ اپنے علم کے اعتبار سے حاضر، ناظر یعنی وہ دیکھ رہا ہے. علم کے اعتبار سے رب موجود ہے، یعنی علم اس کا موجود ہے. اللہ کا علم
کے اعتبار سے موجود، یعنی اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے، یا اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ سوال ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ ہاں تو وہ میٹافوریکلی کہہ رہے ہیں، وہ لٹرل میننگ نہیں ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہی نعوذ باللہ دل میں موجود ہے، نہیں، بلکہ اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، یعنی اللہ تعالیٰ میرے دل میں، مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن ہر وقت میرے ذہن اور دل اور دماغ میں موجود ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہوں۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، قرآن میں نا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے کھڑے بیٹھے اٹھے۔ تو یہ مراد ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف سے آ رہا ہے۔ اگر صوفی کوئی شخص ہے اس طرف سے آ رہا ہے تو پھر اس کا عقیدہ وہ لٹرل میننگ لیتا ہے اس کا۔ الٹرول دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، یہ سوال جو ہے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں میں نے ڈسکس تو کیا تھا، نہیں دیکھنا چاہیے، الٹرول نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، میوزک بھی ہے اور نامحرم بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ابن عربی والی چیز بھی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا میں یہ بات کر رہا، اس آیت پہ ہم بات کر رہے تھے کہ صحابہ نے یہاں پہ اپنے انداز سے، اپنی سمجھ سے اس آیت کو سمجھا اور پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے تو ہر شخص سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہمارے لیے امن و سلامتی والا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، شرک ہے، یعنی ظلم عظیم مراد ہے، بڑا، سب سے بڑا ظلم۔ اب دیکھیں یہاں پہ توحید کے فوائد ذکر کریں، ہمارا مقصد یہاں پہ کیا ہے، توحید کے فوائد ذکر ہو رہے ہیں نا، عقیدہ توحید کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس میں عقیدہ توحید کے 2 فائدے اس آیت سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا فائدہ ان کے لیے امن ہے، امن ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جو شخص توحید پرست ہے، جو شخص ایمان لاتا ہے اس حال میں کہ اس نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہو، تو کیا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ان میں سے اکثر ایمان لاتے مگر الا وہم یشرکون، نہیں ان میں سے اللہ پر اکثر ایمان لاتے مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لاتے ہیں، مگر عبادت میں، دعاؤں میں، اپنی پکار میں، غیبی مدد حاصل کرنے میں وہ غیروں کو پکارتے ہیں، تو وہ شرک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں اور ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، لیکن جب غیبی مدد طلب کرتے ہیں، سپر نیچرل مدد طلب کرتے ہیں جو کسی انسان یا مخلوق کے بس میں نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی مدد طلب کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا محمد، یہ استغاثہ کرتے ہیں۔ تو جی ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ تو جو اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے تو پھر وہ نہ ہدایت یافتہ ہے بلکہ وہ گمراہ ہے، اور نہ اس کے لیے امن ہے، اس دنیا میں بھی امن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی جہنم کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دیکھیں 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اس کے لیے سلامتی، امن، پیس، اس دنیا کا، اس دل کا بھی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین سے ہی، ذکر بمعنی دین ہے، ایسا نہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ ذکر قرآن میں پورے دین کے معنی میں بھی آتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، تو وہاں پہ ذکر بمعنی قرآن ہے کہ ہم نے قرآن ہے اور حدیث بھی ہے اور پورا دین ہے کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو ذکر جو ہے وہ قرآن کے معنی میں بھی آتا ہے، پورے دین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور سلف کا قول بہت مشہور ہے، جنہوں نے اپنی ویڈیوز آن کی ہوئی ہیں وہ پلیز اپنی ویڈیوز آف کر دیں،
سلف کا قول اہل علم فرماتے ہیں کہ لو يعلم العمراء والوزراء والملوک ما نحن فيه لجادلون بالسیوف، کہ اگر یہ بادشاہ اور یہ ملوک اور یہ وزراء یہ اگر جان لیں جس چیز پر ہم ہیں، یعنی ہم کس چیز پر ہیں، ہم دین پر ہیں، ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر تدبر کر رہے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو جس چیز پر ہم ہیں اگر یہ وزراء اور یہ بڑے بڑے لوگ جان لیں، بڑے بڑے دنیا دار لوگ جس چیز پر ہم ہیں، یعنی اس چیز میں کتنا سکون ہے، لجادلون بالسیوف، یہ ہم سے تلواروں کے ساتھ لڑیں گے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ دین میں، اس دین میں بہت سکون ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومنین کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یذوقون فیہا موتۃ الا موتۃ الاولی، کہ یہ جو اہل جنت، یہ جو مومن جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ صرف ایک موت چکھیں گے، لا یذوقون فیہا الا موتا الا موتۃ الاولی، کہ وہ صرف ایک موت چکھیں گے، یعنی وہ ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تو ایک موت تو ضروری ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ایکسیپشن آگے پیش کیا ہے کہ وہ نہیں چکھیں، یعنی وہ جنت میں تو موت آنی نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ مومنین اس میں صرف ایک موت چکھیں گے، ایک موت کے سوا دوسری موت نہیں چکھیں گے، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں موت ہی نہیں آنی، جنت تو ایٹرنل لائف ہے، تو جنت میں موت نہیں آنی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب یہ جنتی، یہ مومنین جنت میں ایک موت چکھیں گے، تو کیا مراد ہے اس سے مراد یہ کہ ان کی دنیا بھی جنت ہوتی ہے، تو اس دنیاوی جنت سے اخروی جنت میں ٹرانسفر ہونے کے لیے ان کو ایک موت کی ضرورت ہے، تو ان کی دنیا بھی جنت ہے۔ تو جو شخص دین پر ہے اور جو شخص قرآن حدیث کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے ایک الگ ہی سکون اور امن ہے۔ تو یہاں پہ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس کے لیے امن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہم مہتدون، ہاں اولئک لہم الامن، یہ پہلا فائدہ ان کے لیے امن ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دوسرا فائدہ وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی وہ صحیح راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور آخرت میں ان کو انشاءاللہ جنت مل کے رہے گی۔ اب توحید جتنی انسان کی پرفیکٹ ہوتی ہے، توحید کی بھی مراتب ہیں، اہل ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ ہر شخص کی توحید اور ایمان ابو بکر جیسا تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی عمر جیسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دیگر صحابہ جیسا ہو سکتا ہے، تو ہر شخص کی توحید کے بھی درجات ہیں۔ تو جس حساب سے، جس لیول پر ہے، جس توحید کے جس لیول پر ہے وہ بندہ، اسی حساب سے اس کے لیے اس دنیا میں امن اور آخرت میں امن ہوگا۔ یعنی اگر ایک توحید پرست ہے لیکن وہ گنہگار ہے، ایک شخص شرک نہیں کرتا، توحید پر ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، لیکن وہ گنہگار ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے اور اس کو جہنم میں ڈالے، ٹیمپریریلی، عارضی طور پر اس کو جہنم میں ڈالے اور پھر اس کو نکال دے اور جنت میں داخل کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے لیے مطلقاً انکنڈیشنڈ ایبسولوٹ امن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے۔ تو جس حساب سے بندہ جس لیول پر ہے ایمان اور توحید کے، اسی لیول کے لیے، اسی طرح اس کے لیے امن اور سلامتی ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر مطلق اس کی توحید بالکل کلوز ٹو یا پرفیکٹ ہے تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی مطلقاً انکنڈیشنڈ ایبسولوٹ امن ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔
تو کیا یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ توحید کے مراتب ہیں؟ کیا توحید میں تھوڑا سا نقص آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں شرک آ گیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. دیکھیں یقین کے اور ایمان کے، یقین کے مراتب ہوتے ہیں نا، یقین کے بھی مراتب ہوتے ہیں. علم الیقین از ناٹ ایکول ٹو عین الیقین. علم الیقین یعنی کسی بالکل ٹرسٹ وردی بندے نے مجھے علم دے دیا کہ وہاں پہ آگ لگ گئی ہے مثال کے طور پر، اور پھر بہت سارے لوگوں نے مجھے آگے خبر دی کہ اس جگہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے. میں نے یقین کر لیا یہ علم الیقین ہے، کیونکہ مجھے علم حاصل ہوا ہے اس ایونٹ کا اور میں نے اس پر یقین کر لیا. لیکن اگر میں جا کے خود دیکھ لوں تو یہ عین الیقین ہے، میری آنکھوں دیکھا یقین ہے. تو یہ عین الیقین کا درجہ زیادہ ہے علم الیقین سے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے قرآن میں، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تجھے ایمان نہیں ہے، تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، آف کورس مجھے میں یقین رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے، یقین کے درجات بڑھ جائیں، توحید کے ایک اور سٹیپ اوپر آ جاؤں گا. تو یقین کے بھی درجات ہیں، توحید کے بھی درجات ہیں. توحید کے درجات میں کمی واقع ہونا یہ اس چیز کو نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا کہ اس میں شرک کی ملاوٹ ہوگی. جس طرح سے یقین، مثال کے طور پر کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الیقین ہے، ہمیں علم حاصل ہوا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے، علم الیقین ہے نا، لیکن نبی کو ہم دیکھ لیتے تو عین الیقین ہو جاتا. تو یقین، اسی لیے صحابہ کا درجہ زیادہ ہے ہم سے، صحابہ کی یقین بھی زیادہ ہے، صحابہ کی توحید بھی پرفیکٹ ہے ہم سے. تو یقین کے لیولز میں کمی آنا اس بات کو نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا کہ اس میں ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ شامل ہے. یعنی مثال کے طور پر دو شخص، ایک مسٹر اے ہے مسٹر بی ہے، مسٹر اے کا یقین کا لیول زیادہ ہے بنسبت مسٹر بی کے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر بی کے یقین میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، یعنی اس کو 80% یقین ہے اور 20% ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، یعنی مسٹر بی کا یقین مسٹر اے سے کم ہونا یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے یقین کے ایلیمنٹ میں یقین میں ڈاؤٹ ہوگا، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا مسٹر اے کا علم عین الیقین اور مسٹر اے کا عین الیقین اور مسٹر بی کا علم الیقین ہے. تو اسی طرح توحید کے مراتب ہیں. ابو بکر کی توحید ہم سے بہت لاکھوں درجے زیادہ عمدہ اور زیادہ مضبوط تھی، ان کا اللہ پر توکل بہت تھا، ان کی توحید کی اسٹرینتھ بہت تھی. تو توحید کے درجات ہیں، تو توحید اور علم کے درجہ، توحید اور یقین کے درجات ہیں. تو درجات کم درجہ ہونا توحید پر یہ بات انٹیل نہیں کرتا، نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا کہ اس کی توحید میں شرک ہے یا کفر ہے یا ڈاؤٹ ہے. تو لہٰذا جس لیول پر وہ توحید پر ہوگا اسی طرح اس کے لیے امن ہوگا، اسی لیول کا امن اس کو حاصل ہوگا جس توحید کے لیول پر وہ ہوگا اور جس یقین کے لیول پر ہوگا. اور اسی طرح ہدایت بھی اس کے لیے اسی لیول کے حساب سے ہوگی. 2 منٹ باقی ہے، آپ سے کوشچن لے لیتے ہیں انشاءاللہ. کوشچن ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا، سوال سمجھ نہیں آیا. اچھا ایک اور کوشچن ہے، کیا قرآن کی تفسیر ابن کثیر کو کاپی پیسٹ کر کے ایگزیکٹلی وہی شیئر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، تحقیق کرنی ضروری ہے. تفسیر ابن کثیر میں بھی کچھ روایات ضعیف ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ، دوسرا سوال ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جنت ہے کافر کے لیے. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ، اچھا سوال ہے، دنیا ایک مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس کا معنی جو ہے وہ امام نووی یا ایک اور سلف سے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، ان کا اس حدیث کا معنی انہوں نے سمجھایا. شاید حافظ ابن حجر تھے رحمہ اللہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک طرف وہ قاضی تھے یا کوئی اور
سلف میں سے اہل علم میں سے ہو سکتا ہے وہ قاضی تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا اور وہ شاندار گھوڑے پر یا اونٹ پر جا رہے تھے. تو ایک یہودی جو بیچارہ زیتون کا تیل بیچ رہا تھا غریب تھا, تو اس سے کہا کہ یار تمہارے نبی تو کہتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے, تو یہ میں بیٹھا ہوں, میں زیتون کا تیل بیچ رہا ہوں, دن کی جو تھوڑی بہت کمائی ہو جاتی ہے اس سے گزر بسر کر رہے ہیں, تو قید خانہ تو ہمارا, تم تو بڑے مزے سے گوروں پہ گھوم رہے ہو, بڑا مال تمہیں ملا ہوا ہے, جنت تو تمہارے لیے. تو انہوں نے اس حدیث کا مطلب سمجھایا, جو حافظ ابن حجر تھے یا کوئی دوسرے شخص تھے, انہوں نے بتایا کہ جی ہاں کیسے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر کافر جہنم کو دیکھ لے تو وہ دنیا کو جنت سمجھے گا, اور اگر مومن جنت کو دیکھ لے تو وہ جنت کے کمپیریزن میں دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. تو ایز کمپیئر ٹو آخرہ دس ورلڈ از سجن, یعنی دس ورلڈ از قید خانہ, اور ایز کمپیئر ٹو یعنی اگر کافر کے لیے آخرت جو ہے وہ آخرت کا جہنم اگر اس کو دکھائی دے دے تو وہ آخرت کی جہنم اس کے لیے قید خانہ ہے, اور یہ دنیا اس کے لیے بہت بہتر ہے, جنت ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے, ایک حدیث کا یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ کو میں کب دیکھوں. جنت میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. جنت یعنی he longs for Jannah and he longs for the sight of Allah. He longs it. طرف رکھتا ہے اس کی, وہ غمزدہ ہوتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ سے ملوں گا, کب میں جنت میں جاؤں گا, کب نبی سے ملوں گا, کب صحابہ سے ملوں. تو دس ڈپریسز him. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے ہم اس حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ قید خانہ ہے, یعنی وہ اپنے نبی سے اور صحابہ سے مل نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو اس اعتبار سے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے کہ کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور اللہ تعالیٰ سے جا کے ملے اور اپنے ساتھیوں سے جا کے ملے, نیک لوگوں سے, تو وہ اس کے لیے واقعی جنت ہے. ٹھیک ہے, ٹائم اوور ہو گیا, ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.